ایسے برگزیدہ عثمان غنی جنہوں نے ایسے وقت میں مسلمانوں کے لیے، جب مسلمان مدینہ پہنچے تھے مکہ چھوڑ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے. آج ہم سے کیا ہے، وقت کی قربانی نہیں ہوتی، مال کی قربانی نہیں ہوتی، خواہشات کی قربانی اسلام کے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور صحابہ کرام ہجرت کیے تھے، مطلب ہجرت کا مطلب سب کچھ اپنا جو تھا سب کچھ اسلام اس لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں. مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی. دن رات مکے میں پریشان کیا جاتا تھا. نماز پڑھیں تو پریشانی، قرآن کی تلاوت کرے تو پریشانی، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو پریشانی، اور آتے جاتے محافل میں، مجالس میں، کاروبار میں، ہر جگہ آپ کو پریشان کیا جاتا تھا. تو ایسے مشکل حالات میں اللہ اس کے رسول کے حکم سے صحابہ نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا صرف اس لیے تاکہ وہ بحیثیت مسلمان ایک اطمینان کی زندگی گزار سکیں اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرنے میں انہیں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے. اتنا سب کچھ کیا، اور جب مدینہ پہنچے صحابہ کرام تو پانی کا بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ عرب کی زمین میں پانی کھال کھال ہی دستیاب ہوتا ہے. تو وہاں پر کھارے پانی کے تو بہت کنویں تھے جسے پیا نہیں جا سکتا تھا، لیکن میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا. اور وہ یہودی اسلامی دشمنی میں ہے نا، مسلمانوں کو قیمتاً دیتا تھا، وہ بھی ہر ایک کو جو قیمت ملتی اس سے دگنی قیمت مسلمانوں کو دینی پڑتی، دگنی قیمت مسلمانوں کو دینی پڑتی. اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب اللہ کے وسلم نے دیکھا یہ کیفیت ہے تو آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان اس بات کا اظہار فرمایا کہ کوئی ہم میں ایسا ہو جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تاکہ غریب مسلمان اس سے استفادہ کرنے میں ان کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو. تو ایسے وقت میں حضرت عثمان ذی النورین نے اپنے ذاتی صرفے کو کیا ہے کام میں لایا، اپنے مال کو کام میں لایا، اس کنویں کو خریدا، اور خرید کر چاہے تو آپ بھی کیا ہے اس کو فروخت کر سکتے تھے. وہ دگنی قیمت میں فروخت کر رہا تھا، آپ اصل قیمت میں فروخت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے مفت میں وقف کر دیا. اور وہی عثمان ذی النورین اپنی خلافت کے آخری مومنٹ میں، آخری زمانے میں مدینے میں ہیں، اور ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور کھانا پانی کیا ہے ان تک پہنچنے سے بھی روک دیا جاتا ہے. پانی تک آپ کے گھر تک نہ پہنچے ایسا معاملہ کر دیا جاتا ہے. تو بڑے مسلمانہ انداز میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور ایسے وقت بھی لوگ آتے رہے، ذمہ دار صحابہ آتے رہے، کہتے رہے کہ بھئی آپ خلیفہ ہیں، آپ حکم دیں. ہم اچھے سرکش کافروں کو سیدھا کیے ہیں، اور یہ آواش قسم کے لوگ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، صرف آپ حکم دیں ہم تلواریں باہر نکالیں گے. تو حضرت عثمان ذی النورین فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہتا. آپ ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں، اور سمجھانے کی جتنی کوشش ہے آپ پوری کوشش کرتے ہیں. تاریخ کے وہ سارے واقعات میں عرض کر رہا ہوں نا، تسلسل کے ساتھ اگر اس کو بیان کیا جائے تو کئی جمعات اسے لگ سکتے ہیں. آپ نے ہر ممکنہ کوشش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ان حالات میں جو کچھ کرنا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. اتنا سب کرنے کے بعد پیشن گوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے صبر کیا، تحمل کیا، اور نتیجہ یہ ہوا جس وقت آپ کی شہادت ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اور جس وقت ظالموں نے آپ پر تلوار چلائی اور آپ کے گلے مبارک سے خون جو نکلا، تو آپ کی جسم سے نکلنے والا خون جب قرآن پہ پڑا تو اس وقت آپ کی زبان پر جو آیت تھی وہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ بقرہ کی یہ آیت آپ تلاوت کر رہے تھے تسلسل کے ساتھ، وہیں آپ کی شہادت ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حالات میں، کس انداز میں حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا.